پہلے ٹرمپ عمران خان صاحب کو آزاد کریں گے، پھر عمران خان صاحب امریکہ کی غلامی سے پاکستان کو آزاد کریں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. یہ ایسی کوئی پوزیشن ہماری نہیں ہے جی. ہم نے بارہا خان صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میں عدالتوں سے انصاف لے کے آزاد ہوں گا. ادروائز اگر اس قسم کی کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو بھائی ان کے ساتھ ڈیل کرنے یا ان کے اوپر بینک کرنے کی بجائے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر لیتے. تو پہلے 10 دنوں میں باہر آ جاتے، بیٹھے ہوتے، آپ کو 15 منٹ آپ کو مطلب جیل میں گزارنا ہی نہ پڑتا. تو ان کی کنٹینشن بڑی کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں جب تک مجھے رکھیں یہاں رکھیں، اور میں عدالتوں سے انصاف لے کے، صرف عدالتوں سے انصاف لے کے باہر آؤں گا. عدالتوں سے انصاف لے کے باہر آؤں گا جی ہاں، وہ کہتے ہیں. مطلب اور یہ ہے کہ پاکستانی عدالتوں میں رات کو 12 بجے جب مقدموں کے فیصلے سنائے جائیں وہ انصاف پہ مبنی ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اندر جاتا ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ عدالت کو لگتا ہے کہ اس کو اندر جانا چاہیے؟ آپ کو پتا ہے طاقتور لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو اندر جانے وہ اندر ہوتے ہیں، جب لگے گا باہر جانا چاہیے. نواز شریف صاحب کا یاد نہیں ہے آپ کو؟ نواز شریف صاحب اندر گئے، پھر وہ پلیٹلیٹس ایک دم ڈاؤن ہوئے اور وہ جہاز آیا، میاں صاحب بیٹھے اور پاکستان سے باہر چلے گئے. تاکہ جی خان صاحب کے نہ پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے ہیں، نہ ان کی بیک میں جیل اچھی کاٹی انہوں نے، یہ بات ایبسولوٹلی. اور آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی میں اپنی عدالتوں سے عدالتیں کو انصاف ڈیلیور کرنا پڑے گا ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. یہ نہیں چل سکتا کاشف. یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چل نہیں سکتا. یہ بہت بالکل اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے یہ سسٹم جو ہے. اور عدالتیں جو ہیں، میرا خیال ہے کہ وہاں اب یہ انہوں نے جو گند کیا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا، اور جو پیرلل ایک جوڈیشل سسٹم انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے، لازمی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جی تمام اہداف ہم نے حاصل کر لیے، لیکن میرے حساب سے ابھی اہداف حاصل نہیں ہوئے. ابھی پتہ نہیں اور کون سا فیز آنا ہے، کچھ اور بھی آنا ہے. تو یہ چلتا رہے گا گند. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ جی حالات جو ہے کم از کم عدالتوں کے کانٹیکس میں، سپریم کورٹ کے کانٹیکس میں، واپس سپریم کورٹ کے کانٹیکس میں اس میں میرا خیال ہے کہ حالات آگے کی طرف. عمران خان صاحب نے کہا کہ عدلیہ ختم ہو گئی. اب بات ٹھیک ہے، عدلیہ کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے اس ساری جو قانون سازی ہوئی ہے. آپ عدالت کے، آپ ججز، میں اگر جج ہوتا تو میں دیکھ رہا ہوتا حکومت کی طرف کہ میں اچھے فیصلے کروں تاکہ میری اچھی اپوائنٹمنٹس آئیں، مجھے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ڈالا جائے یا مجھے چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے. سو یہ بات ٹھیک ہے کہ انتظامیہ کے ہاتھ میں بہت کچھ آ گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. بالکل. احتجاج عمران خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا احتجاج کریں، احتجاجی تحریک. بہت بڑی دھمکیاں بھی لگائی کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں دوں گا اگر کوئی میں نے MP ہے. احتجاج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا. میں تو خیال تھا لاسٹ ٹائم اسلام آباد آ رہے ہیں، بڑی بڑھ کے ماری گئی تھی کہ اسلام آباد آ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوا. واپس علی امین صاحب بھی واپس چلے گئے. آئی تھنک پارٹی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ احتجاج میں کرنا کیا ہے. ایک زیادہ سائنٹیفک طریقے سے ہم لوگ اس دفعہ اپروچ کر رہے ہیں احتجاج کو. پبلک موبلائزیشن کر رہے ہیں، اور یہ تمام جا کے UC لیول کے اوپر، اپورڈز نیشنل لیول کے اوپر ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں. وہ پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے. کل اور اس کا آپ کا سوابی موٹر وے پر ایک پروگرام ہے جلسے کا، 9 کو. کل 9 ہے، 9 پرسوں، معافی صاحب، پرسوں. کل کوئٹہ میں ہے جی ہمارا، 8 کو کوئٹہ میں ہمارا. قرارداد پاس کریں گے. جی ہاں، عمران خان صاحب قراردادوں سے باہر آئیں گے. قرارداد پاس کریں گے آگے کی موومنٹ، اس موومنٹ کو آگے لے جانے کے لیے. اس کے اور باقی جو چیزیں ہیں جو ہمارے اسپیسیفکس ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے، ہم ان کو آؤٹ لائن کریں گے. مجھے سمجھائیں ذرا اس کو. اس تحریک کا سنگل آبجیکٹو جو ہے وہ ہے خان صاحب کو رہائی دلوانا. ٹھیک ہے. وی فیل کہ ان کو الیگلی اینڈ انکانسٹیٹیوشنلی انہوں نے قید میں رکھا ہوا ہے. اس کے لیے جو ہم نے سٹیپس لینے ہیں ان کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اس جلسے کے اختتام کے اوپر کی جائے گی. all the steps. تو اس جلسے میں نہ کوئی دھرنے کا امکان ہے، نہ اسلام آباد آنے کا امکان ہے؟ صرف یہ جلسہ ہے. یہ جلسہ ہوگا اور رات کو ختم ہو جائے گا. یہ ختم ہو جائے گا. اور اس میں یہ اعلان ہوگا کہ اب ہم نے لیٹ سے 9 تاریخ کا جلسہ ہے تو 12 تاریخ کو فلانی جگہ جانا ہے، 14 کو یہ ہوگا، اور 17 یا 18 کو ہم اسلام آباد آئیں گے. اپنا پورا یہ اس تحریک کے آغاز ایسے اعلانات اس تحریک کے اناؤنسمنٹ ہے. یہ بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہوں گے اس کے بارے میں اس وقت نشاندہی ان کی نہیں کر سکتا. وہ پرسوں پتہ چل جائے گا سب کچھ پلان ہے وہ پتہ آپ کو سب. لیڈ کون؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی علی امین گنڈاپور صاحب لیڈ کر رہے ہیں. صرف وہی خان صاحب کے، ہاں وہ لیڈ کر رہے ہیں. باقی پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، اور آبویسلی KP سے، اور باقی علاقوں سے، پاکستان کے جو خطے ہیں، علاقے ہیں جو وہاں، سب سے لوگ آئیں گے اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہمارے فنکشنز ہوں گے اس میں شرکت کریں گے. سو میں اگر ٹھیک سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تحریک ہے، اس کا اعلان ہونے جا رہا ہے، علی امین گنڈاپور اس تحریک کو لیڈ کریں گے، اور جو بھی اس کا لائے عمل ہوگا وہ 9 تاریخ کو ہو جائے گا. جی بالکل صحیح. اس کے خد و خال جو ہے، اس تحریک کے خد و خال جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں گے 9 تاریخ کو.
اور لیڈ اس کو اور ساری طرح بالکل ٹھیک. اب ذرا تھوڑا سا کیونکہ یہ بیانات آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے باہر جانے کے، اس میں کیا صداقت ہے؟ یہ خالد صاحب نے بھی کہا، بلکہ وہ کہتا ہے اچھا رانا صاحب نے بھی کہا اچھا دونوں بھائی ٹرمپ عمران بھائی امریکہ جا کے رہے. کوئی سوچ ہے تحریک انصاف میں کہ عمران خان صاحب ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں؟ سوچ اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں پتا ہو کہ خان صاحب باہر چلے جائیں گے. انہوں نے جانا ہی نہیں جانا. انہوں نے I بڑا agree. اور categorical، میں ان کو جانتا ہوں، اگر ڈیل کرنی ہوتی تو 1.5 سال میں ہو چکی کر چکے ہوتے. تو یہ سوچ جو ہے ویسے ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اگر ہے بھی ہے. مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے کیونکہ ہماری میٹنگز میں کبھی یہ ڈسکس نہیں ہوا. دیکھیں آپ کی میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا کہ اسٹیبلمنٹ سے کدھر بات پہنچی ہے، ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ میں نے بارہا اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ جی دیکھیے ایک اکائی ہے پاکستان کی وفاق کی، وہ ہے کے پی، اس کو ہماری پارٹی لیڈ کرتی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب ہیں. اور وہاں جو سچویشن ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں. اس میں سیکیورٹی ایجنسیز کا بہت رول ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت رول ہے اس پروونسز میں. تو اس پیرائے میں علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک ریگولر جو کانٹیکٹ ہے ان کے ساتھ رہتا ہے. اس سلسلے میں 22 اگست کا جلسہ بھی انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کر کے پوسٹ پون کروایا تھا.